السلام علیکم دوستو سب سے پہلے میرے چینل حافظ سہیل 675 کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکے۔ اصحاب کہف۔ اصحاب کہف کو غار کے لوگ بھی کہا جاتا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی 18ویں سورہ کہف میں بھی آیا ہے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ یہ چند نوجوان ایک ظالم بادشاہ دقیانوس کے زمانے میں تھے۔ بادشاہ غالی متعصب اور بت پرست تھا اور جبر و کراہ کے ذریعے بت پرستی کی اشاعت کرتا تھا۔ ان نوجوانوں نے سچا دین قبول کر لیا تھا۔ ان نوجوانوں کا تعلق اونچے گھرانوں اور عمائے دین سلطنت سے تھا۔ حق تعالیٰ نے ان کو ایمان کی دولت سے نوازا تھا۔ یہ نوجوان کس مذہب پر تھے، اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کا خیال ہے کہ دین مسیح پر تھے، لیکن علامہ ابن کثیر نے مختلف قرائن سے اس بات کو ترجیح دی ہے کہ اصحاب کہف کا قصہ مسیح علیہ السلام سے پہلے کا ہے، مگر صحیح اور راجح بات یہ ہے کہ یہ واقعہ پہلی صدی عیسوی کا ہے۔ غرض کہ ان نوجوانوں کو شاہی دربار میں طلب کیا گیا۔ ان نوجوانوں نے بلا جھجک بغیر کسی خوف و ہراس کے ظالم بادشاہ کے روبرو اپنے ایمان کا اعلان کر دیا اور اپنی ایمانی جرت سے لوگوں کو حیرت زدہ کر دیا۔ ارشاد ربانی ہے، اور ہم نے ان کے دل اس وقت مضبوط کر دیے جب وہ دربار میں بادشاہ کے روبرو جواب دہی یا دعوت دین کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ تو انہوں نے اپنے پروردگار سے یوں دعا کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہی ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا پروردگار ہے۔ ہم تجھ کو چھوڑ کر کسی غیر کی بندگی نہ کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں تو یقیناً ہم بہت بیجا بات کرنے والے ہوں گے۔ یہ ہماری قوم جو معبود حقیقی کو چھوڑ کر دوسرے فرضی معبودوں کو اختیار کیے ہوئے ہے، یہ ان کے معبود حقیقی ہونے پر کوئی واضح دلیل کیوں پیش نہیں کرتی؟ لہٰذا اس سے بڑا ظالم کوئی ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ پر بہتان باندھے۔ نوجوانوں کو یہ بات سن کر بادشاہ کو ان کی نوجوانی پر کچھ رحم آیا اور کچھ دیگر مشاغل مانے ہوئے، اور سب سے اہم بات یہ کہ وہ عمائے دین سلطنت اور بڑے گھرانوں کے چشم و چراغ تھے، اس لیے یکلخت ان پر ہاتھ ڈالنا مصلحت کے خلاف تھا۔ اس لیے ان کو چند روز کی مہلت دے دی گئی تاکہ وہ اپنے معاملے میں غور کر لیں۔ ادھر یہ نوجوان دربار سے نکل کر مشورہ کے لیے بیٹھ گئے اور یہ طے کیا کہ اب اس شہر میں قیام خطرہ سے خالی نہیں۔ مناسب یہ ہے کسی قریبی غار میں روپوش ہو جائیں اور واپسی کے لیے کسی مناسب وقت کا انتظار کریں۔ اصحاب کہف جب اپنی قوم سے جدا ہوئے اور ان لوگوں کو چھوڑ کر بالکل علیحدہ ہو گئے تو آپس میں کہنے لگے کہ تم نے اپنی قوم کو چھوڑا، ان کے باطل معبودوں سے گریز کیا، اور یہ معلوم ہے کہ دوبارہ انہی میں واپس ہونے اور اپنے گھروں کو لوٹنے میں خیر نہیں، کیونکہ وہ لوگ پھر اپنا دین اختیار کرنے پر مجبور کریں گے۔ لہٰذا اب ہمیں کسی غار میں ٹھکانہ پکڑ لینا چاہیے۔ آپس میں مشورے سے یہ بات طے تو ہوئی، لیکن انسانی ضروریات کا سوال بھی پیش نظر تھا کہ غار میں رہیں گے تو کھانے سے پینے اور دیگر ضروریات کا کیا بنے گا۔ اس سوال کو حل کرنے کے لیے آپس میں یوں کہنے لگے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید رکھنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنا فضل فرمائیں گے اور وہ ہم پر اپنی رحمت پھیلا دے گا، اور جس مقصد یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف پوری طرح متوجہ ہونے کے لیے نکلے ہیں، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دے گا۔ باہمی مشورہ سے غار میں جانا طے ہوا اور اللہ تعالیٰ سے خیر کی امید باندھ لی اور غار میں داخل ہو گئے۔ غار میں داخل ہونے کے بعد ان پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور وہ سو گئے۔ ان آیات میں اصحاب کہف کی حالت کا بیان فرمایا گیا ہے جو غار میں داخل ہونے کے بعد پیش آئی۔
یہ لوگ غار کے اندر ایک کشادہ جگہ پہنچ کر لیٹ گئے۔ اس غار کی جائے وقوع اس طرح سے تھی کہ روزانہ سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں چھپ جاتا تھا، لیکن اس کی دھوپ ان پر نہیں پڑتی تھی۔ جب سورج نکل کر چڑھتا تھا اور دھوپ پھیلتی تھی تو غار کی داہنی جانب سے اس طرح ہٹی ہوئی رہ جاتی تھی کہ اس کے دروازے تک نہ پہنچتی تھی، اور جب سورج چھپنے لگتا تھا تو اس وقت جو تھوڑی بہت دھوپ ہوتی تھی وہ غار کی بائیں جانب رہ جاتی تھی، یعنی اس وقت بھی دروازے پر دھوپ نہ پڑتی تھی۔ اصحاب کہف کے اندر رہنے کی کیفیت بتا کر ارشاد فرمایا کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو مضبوط کیا اور اپنی قوم سے جدا ہونے میں انہوں نے ہمت اور جرت سے کام لیا، پھر اللہ کے توکل پر غار میں داخل ہو گئے اور اللہ سے رحمت کی امید باندھ لی، اور اللہ کی طرف سے آسانی حاصل ہونے کی آرزو کرتے ہوئے غار میں گئے۔ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس نے دل بھی پکا کیا، ہمت بھی دی، مخلوق سے کٹنے کا حوصلہ بھی دیا۔ انہوں نے اسباب ظاہری پر نظر نہ کی، اپنے مولا حقیقی پر توکل کر کے غار میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں غار میں بھی وہ نصیب فرمایا جس میں دھوپ کا گزر ہی نہیں تھا۔ اگر دھوپ پڑتی تو اس سے انہیں تکلیف پہنچنے اور گرمی سے پریشان ہونے کا اندیشہ تھا۔ اصحاب کہف کا بیدار ہونا۔ جس بادشاہ کے عہد میں اصحاب کہف شہر سے نکلے تھے اس کا نام دقیانوس تھا اور ظالم اور مشرک تھا۔ وہ مر چکا تھا اور اس پر صدیاں گزر گئی تھیں، اور جس زمانہ میں اصحاب کہف بیدار ہوئے تھے شہر پر اہل حق کا قبضہ تھا، اور ان کا بادشاہ ایک نیک صالح آدمی تھا جس کا نام بیدوسیس تھا۔ قیامت کے بارے میں اور مردوں کو زندہ ہونے کے بارے میں شدید اختلاف چل رہا تھا۔ ایک فرقہ اس بات کا قطعاً منکر تھا کہ جسم کے گلنے سڑنے اور ریزہ ریزہ ہو جانے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جائے گا۔ بادشاہ ان گمراہ لوگوں کے بارے میں بہت فکر مند تھا کہ کسی طرح ان کے شکوک و شبہات دور کیے جائیں۔ جب کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے ٹاٹ کے کپڑے پہن کر اور راکھ کے ڈھیر پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے عاجزی کے ساتھ التجا کی کہ خدایا آپ ہی کوئی ایسی صورت پیدا فرما دیں کہ ان لوگوں کا حقیقی عقیدہ درست ہو جائے اور یہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے بادشاہ کی دعا کو شرف قبولیت بخشا، اور اس کی صورت یہ ہوئی کہ اصحاب کہف بیدار ہوئے۔ بیدار ہونے کے بعد ان میں بحث چھڑ گئی کہ ہم کتنی مدت سوئے ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ 1 دن سوئے ہوں گے، دوسرا کہنے لگا کہ 1 دن سے بھی کم سوئے ہیں۔ بحث نے جب طول پکڑا تو ان میں سے ایک شخص نے کہا اس فضول بحث کو چھوڑو اور کام کی بات کرو، بھوک لگ رہی ہے لہذا کچھ کھانے پینے کی بات کرو۔ چنانچہ انہوں نے اپنے ایک شخص کو جس کا نام تملیخات بتایا جاتا ہے بازار میں کھانا لانے کے لیے بھیج دیا، اور یہ تاکید کر دی کہ ہوشیاری اور بیدار مغزی سے کام لے اور کسی کو ہماری خبر نہ ہو، اور اس بات کا بھی خیال رکھے کہ کھانا حلال اور پاکیزہ ہو، اس لیے کہ اہل شہر کی اکثریت بت پرستوں کی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ غیر شرعی طور پر ذبح کیا ہوا کھانا لے آئے۔ چنانچہ تملیخہ نے ایک دکان سے کھانا خرید کر 300 سال پہلے کا سکہ نکال کر دکاندار کو دیا، تو دکاندار حیران رہ گیا کہ یہ سکہ تمہارے پاس کہاں سے آیا۔ بازار کے دیگر دکانداروں کو بھی دکھلایا، سب نے یہ کہہ کر اس شخص کو کہیں سے پرانا خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے۔ اس شخص سے انکار کیا کہ مجھے کوئی خزانہ نہیں ملا بلکہ یہ روپیہ میرا ہے۔ بات بڑھ گئی، بازار والوں نے اس کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ بادشاہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ایک نیک صالح اور اللہ والا تھا۔ اس نے سلطنت کے خزانے میں وہ تختی بھی دیکھی تھی جس میں اصحاب کہف کے نام اور ان کے فرار ہونے کا واقعہ لکھا ہوا تھا۔ بادشاہ نے اس تختی کو روشنائی ابن حالات کی تحقیق کی تو اس کو اطمینان ہو گیا کہ یہ انہی لوگوں میں سے ہے۔ بادشاہ نے کہا میں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے لوگوں سے ملا دے جو دقیانوس کے زمانے میں اپنے ایمان کو بچا کر بھاگے تھے۔ بادشاہ اس سے بہت خوش ہوا اور کہا شاید اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول فرما لی، اور اس شخص سے کہا کہ ہم کو اس غار پر لے چلو جہاں سے تم آئے ہو۔
بادشاہ ایک بڑا مجمع لے کر غار پر پہنچا، اور جب غار قریب آیا تو تملیخا نے کہا کہ آپ ذرا ٹھہریں، میں جا کر اپنے ساتھیوں کو حقیقت حال سے باخبر کر دوں تاکہ وہ گھبرائیں نہ۔ اس کے بعد روایات میں اختلاف ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ تملیخا نے غار میں جا کر ساتھیوں کو تمام حالات سنائے کہ اب بادشاہ مسلمان ہے اور قوم بھی مسلمان ہے، وہ سب ملاقات کے لیے آئے ہیں۔ اصحاب کہف اس خبر سے بہت خوش ہوئے اور بادشاہ کا استقبال کیا، پھر وہ اپنے غار میں واپس چلے گئے۔ اکثر روایات میں یہ ہے کہ جس وقت اس ساتھی نے غار میں پہنچ کر باقی حضرات کو یہ پورا واقعہ سنایا، اسی وقت سب کے سب فوت ہو گئے، بادشاہ سے ملاقات نہ ہو سکی۔ ایک روایت میں ہے کہ ملاقات کے بعد اصحاب کہف نے بادشاہ اور اہل شہر سے کہا، اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، اور غار کے اندر چلے گئے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وفات دے دی۔ بہرحال جب اہل شہر کے سامنے قدرت الہی کا یہ عجیب واقعہ ظاہر ہو گیا تو سب کو یقین ہو گیا، جس ذات کی قدرت میں یہ داخل ہے کہ 300 سال تک انسانوں کو بغیر غذا اور دیگر سامان زندگی کے زندہ رہ سکتا ہے، وہ طویل عرصے تک سلانے کے بعد پھر صحیح سالم، قوی اور تندرست اٹھا سکتا ہے، تو اس کے لیے کیا مشکل ہے کہ مرنے کے بعد بھی ان کو ماں جسم کے زندہ کر دے۔ اس واقعے سے ان کے انکار کا سبب دور ہو گیا کہ حشر اجساد کو مستبعد اور خارج از قدرت سمجھتے تھے۔ اب معلوم ہوا کہ مالک الموت کی قدرت کو انسانی قدرت پر قیاس کرنا خود جہالت ہے۔ اسی کی طرف اس آیت میں ارشاد فرمایا گیا ہے، اس واقعے کے بعد شہر والے اصحاب کہف کی بزرگی اور تقدس کے قائل ہو گئے تھے۔ اب ان میں اس بات میں اختلاف ہوا کہ ان کی یادگار کے طور پر غار پر کیا بنا جائے۔ کچھ لوگوں کے خیال تھا کہ غار کے پاس کوئی یادگاری عمارت تعمیر کی جائے جو لوگوں کے لیے تفریح گاہ بھی ہو اور ان بزرگوں کے لیے یادگار بھی ہو، اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ایک مسجد تعمیر کر دی جائے تاکہ زائرین کے لیے سہولت ہو اور ان اہل اللہ کو اجر بھی پہنچے۔ مسئلہ: اگر کسی نیک آدمی کی قبر پر زائرین بکثرت آتے ہوں تو ان کے قیام اور نماز نیز دیگر سہولتوں کے لیے قریب میں مسجد بنانا جائز ہے، بشرطے کہ وقف قبرستان میں نہ بنائی جائے۔ اور جن احادیث میں انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانے پر لعنت آئی ہے، ان سے مراد خود قبروں کو سجدہ گاہ بنانا ہے، جو بلا اتفاق شرک اور حرام ہے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو اصحاب کہف کے بارے میں تھی۔ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔